ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. شب معراج کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 سے براہ راست. ڈاکٹر اطال مصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب، مفتی غلام دستگیر صاحب، صاحبزادہ جنید شاہ فخری گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ سید حسنین شاہ گیلانی قادری ثنا خان بھی موجود ہیں. محمد عمران سہروردی حیدرآباد سے تشریف لائے. ہمارے مہمان ثنا خان بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ایک کلام سنتے ہیں سید صاحب سے، انشاءاللہ پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. نماز کا تذکرہ ہوا ابھی. اب شب معراج کو چھٹی ہے نہیں ہے، آج سارا دن جو ہے نا وہ لوگ 2-4 دن سے اسی میں لگے ہوئے ہیں. اس میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی اس رات کچھ اگر اگلے دن مارکیٹیں بند ہوتی ہیں تو ہم نے اس رات کو کیا گل گپاڑا کرنا ہے. اب ملی ہے نماز اس میں، اور جس شب میں ملی ہے اس شب میں تو نماز ایک الگ بات ہے. ہم نے تو فرض نمازوں کو اپنا فرض سمجھا ہی نہیں. تو امت کے لیے شب معراج میں جو باقی چیزیں ہیں اس میں جو نماز کا عنصر ہے اس پر کیا پیغام ہے اس کے لیے کہ بھئی اس رات کو تو منا رہے ہو، لیکن اس رات کے طفیل ہمیں جو نماز کا تحفہ ملا ہے اس پہ کتنی سختی سے عمل کرنا ہے؟ بہت اہم ترین سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ آج امت فرض نمازوں سے دور ہو گئی. اس کی جو بیسک اور بنیادی جو وجہ ہے نا، نمازوں سے دور ہو گئی. اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نوافل سے لوگ دور ہو گئے. نوافل سے. جی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. اچھا، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے حدیث نبوی، یعنی فرمان بھی نبی کریم علیہ السلام کا ہو، زبان اس کو بیان کرنے والی زبان اقدس بھی آقا دو جہاں کی ہو، اور الفاظ بھی اور مراد بھی آقا دو جہاں کی ہو. لیکن حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ زبان اقدس جو بیان کر رہی ہے ان الفاظ کو، وہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی، لیکن وہ الفاظ حضور کے نہیں، وہ اللہ کے. اور یہ حدیث قدسی ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ میرا جو قرب حاصل کرتا ہے نا، فرمایا وہ فرائض کے ذریعے. فرائض کے بعد وما تقرب الی عبدی بالنوافل، فرمایا نوافل کے ذریعے. اب بدقسمتی یہ ہے کیونکہ مبارک رات ہے اور آپ نے اہم ترین سوال کیا، اور جس مسند پر ہمیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وضاحت کریں. آج ایسے اسکالر نکل آئے، ایسے لوگ نکل آئے جو کہتے ہیں نوافل کی کیا ضرورت ہے؟ نوافل تو زائد ہوتی چیز، اور زائد کو تو خواہ امت میں مسلط کر دیا ہے کہ نفلی روزے رکھو، نفل نماز پڑھو، تراویح ادا کرو. او بھائی، یہی تو رب کے قرب کا ذریعہ ہے. یہی تو آپ کے باطن کو پاکیزہ کرے گا کہ آپ کا دل فرائض کی طرف مائل ہوگا. آج نتیجہ کیا ہوا کہ امت نے غیر اہم کہہ کے تراویح کو چھوڑا. آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرح پہلے ایک زمانہ تھا بحث ہوئی 8 ہے 12 ہے کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور اب بولتا ہے سرے سے تراویح نہیں ہے. اب اندازہ لگائیے کہ قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ وہ فرائض سے غافل ہو جائیں گے. جب نوافل، حالانکہ نوافل آپ یہ دیکھیں جو احادیث ہے، اسی طرح جناب اہل بیت اطہار ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس، پھر اہل بیت، پھر صحابہ، پھر اولیاء کاملین، ان تمام 1400 سالہ کی جو ہمارا تسلسل ہے تاریخ کا، اس 1400 سال کے تسلسل کو آپ اگر دیکھیں آپ، تو ان میں بزرگوں کو جب بھی مشکل پڑی ہے نا انہوں نے نوافل ادا کیے. مشکلات آئیں، آقا دو جہاں سجدے میں جھک جایا کرتے تھے، ہیلے وسیلے اختیار کیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے. آج جو نماز سے دور ہے نا، اس کی بیسک وجہ یہی. آپ کو ابھی شب برات آنے والی کچھ دن بعد آپ دیکھیں باقاعدہ آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس رقم میں نوافل کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. اس پر بحث ہو رہی ہے کہ سنتیں بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں. اب ہم اس سے یعنی کہتے ہیں بس 4 فرض پڑھے نماز ہو گئی، سنت و سنت موقع ضروری ہے کہ نہیں، اس پر بحث ہو رہی ہے. آپ یقین مانیے ڈاکٹر صاحب نے بھی جیسے کہا اشراق کی نوافل، چاشت کے نوافل، یہ نوافل کی آپ پابندی کریں، یہ نوافل آپ کو رب کی طرف لے جائیں گے. اگر آپ تہجد کی پابندی کر لیں، پھر دیکھیں کیسے سجدوں میں رونا آتا ہے آپ کو. پھر اگر آپ اوابین پڑھیں تو یہ خود آپ کو رب کی طرف لے جائیں گے، آپ کی مشکلیں حل کریں گے، کیونکہ نوافل ہی کی برکت ہے. حضور سید غوث اعظم ہیں، جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے اکابرین ہمارے گزرے، آپ دیکھیں فرائض کی تو پابندی ہے. بلکہ امام شافعی تو نفل پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے. 2 رکعت نفل. تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں، احادیث طیبہ ہے، آپ اس پر غور کریں تو آج وجہ یہی ہے. جو لوگ فرض سے دور ہو رہے ہیں نا، اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ آج نوافل سے دور ہو گئے، نفل پڑھنے کی کسی طرح توجہ نہیں ہے. تو لہٰذا جتنے ناظرین اس وقت سن رہے ہیں، آج کی رات اب یہ جو جماعت ہوئی ہے مسجد اقصیٰ میں، آقا دو جہاں نے جو جماعت کرائی ہے، یہ نفل ہی تو تھے، ہیں تمام انبیاء کی امامت. اچھا، یہاں چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اور صاحب نے بات کی تو میں ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ دیکھیں امام کون بنتا ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جب امامت کے لیے بہت سارے لوگ اہل ہو نا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے.
پھر اس کو امام بنایا جائے گا. اگر علم و فضل میں سب برابر ہوں تو پھر فرمایا پھر تقوی پرہیزگاری دیکھی جائے گی. اگر تقوی پرہیزگاری میں سب برابر ہوں فرمایا پھر حسن و جمال دیکھا جائے گا. جو سب سے زیادہ حسین ہوگا نا اس کو امامت کا مسئلہ دیا جائے گا. تو آنکھ دو جہاں کے پھر آگے نماز اور پڑھ- بھی اور بھی احکامات ہیں لیکن میں مختصر سب عرض پہ کر رہا ہوں. سرکار کے علاوہ کون؟ سب واہ واہ واہ. ہاں حسن یوسف علامہ اقبال فرماتے ہیں نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوب حمد دارن تو تنہا داری. واہ واہ. آقا جتنے بھی نبی کو معجزات دیے گئے نا سب تنہا آپ کی ذات میں بلکہ اس سے بھی بڑھ بڑھ کر کر. معجزات جمع کر دیے کیا گئے. بات ہے. تو آج کی رات یہ نیت کریں کہ فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں ساتھ میں نوافل بھی پڑھنے ہیں. یعنی وہ اندازہ لگائیں جمعہ کی نماز میں ایک تعداد ہے جو امام صاحب نے سلام پھیرا اور وہ غائب ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سنت نوافل کوئی ضروری چیز نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو یہی سنت نوافل ہے. یہ اس لیے دیے گئے علماء نے فرمایا کہ اگر فرض میں کوئی کمی رہ جائے نا اللہ اس کمی کے اس نوافل اور سنتوں کے ذریعے اس کمی کو پورا فرمائے گا. صاحب اس میں روحانی پہلو کیا ہے؟ آپ حضرات کے پاس روحانی مسائل کے لیے لوگ آتے ہیں تو معراج کی رات کے حوالے سے یا اس واقعے میں ایک تو روحانی پہلو یا پھر اس رات کے لیے کوئی اوراد و وظائف آپ تجویز فرماتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو اس معراج کے واقعے کا جو میں نے گفتگو کی اور سب نے گفتگو کی کہ یہ ایک معجزہ ہے اور میں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ یہ معجزہ جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ معجزہ جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے اتنا ایک کھلا بیان ہے کہ اس کو سمجھنا ہے. تو ہم نے بات کی کہ علم غیب کی بات بھی آ گئی, ہم نے حاضر ناظر کی بھی بات کر لی کیونکہ جب امامت ہو رہی ہے تمام باتیں ہم نے کی. تو اب آپ ایک علم کی بات سمجھیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتائی کہ 50 نمازیں فرض کی میرے رب نے, اور جب آپ تشریف نیچے لاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, آپ کم کروائیے. اب وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ بار بار دیدار ہو رہا ہے, محبوب بھی دیدار کے لیے بلا رہے ہیں اور نیچے اللہ کے پیغمبر بھی کھڑے ہیں کہ میں بھی دیدار کرتا رہوں اللہ کا. یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن موسیٰ کو کیسے پتا کہ یہ امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی؟ علم کا آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے چلے گئے دنیا سے اور وہاں ملاقات ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 5 نمازیں بھی ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. اور آج آپ دیکھیے کہ ہم 5 چھوڑ کے ایک نماز بھی ہم پہ بوجھ بن جاتی ہے کہ نماز نہیں پڑھ. تو موسیٰ کو جب پتا ہے تو میرے محبوب آقا کو کیا کچھ نہیں پتا ہوگا. علم کا اندازہ کیجئے. پھر آپ نے کہا نماز کا ذکر نکلا تو یہ میں تو صوفیانہ بات کروں گا, اور بات یہ ہے کہ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھیں جتنا ہم علم پھیلائیں گے اتنا پھیلے گا, جتنا سمجھائیں گے اتنا لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. یہ معراج کے واقعے میں اللہ رب العزت نے نماز کیوں عطا فرمائی, نماز کا تحفہ کیوں عطا فرمایا؟ مطلب کوئی اور چیز عطا کر دیتے, کچھ عطا کر دیتے. یہ نماز کا تحفہ, نماز ہے کیا؟ اب اصل چیز تو یہ سمجھنی نا, نماز کا تحفہ جو دیا نماز ہے کیا؟ وہ نماز یہ ہے کہ آج اگر آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں, کوئی بھی پریشان ہوگا کسی عالم میں اور اس کو پتہ ہے کہ اس مسئلے کا حل ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے, مفتی صاحب کے پاس ہے, والد کے پاس ہے, جس کے بھی پاس ہے, اور میں پریشان ہوں اس وقت, تو میں کیا کروں گا؟ میں ان کا نمبر ملاؤں گا اور میں سیدھا بات کروں گا. کوئی فتویٰ لینا ہوگا مفتی صاحب کو فون کروں گا, مفتی صاحب میں فلاں مسئلے میں بڑا پھنس گیا ہوں, یہ آپ کا نمبر کسی نے دیا تھا, 11 ڈیجٹ ہے, ذرا تو مفتی صاحب سے میری بات ہوگی, رابطہ ہوگا. تو اللہ نے جو نماز کا تحفہ اس امت کو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ مجھ سے ملاقات اس طرح کرو, اور اللہ سے ملاقات کا نمبر جو ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا 4, 12, 8, 7 اور 17. اب یہ نمبر ڈائل کرو اور رب سے ملاقات کر لو. واہ واہ. تو 5 وقت ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو رب سے ملاقات ہوتی ہے. تو رب نے یہ تحفہ اس امت کو عطا فرمایا کہ پریشانیوں سے ہٹ جاؤ گے اور تم مجھ سے ملاقات کر لو. کیا بات. اب ہم جب رب سے ملاقات کریں گے تو مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. جب رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, عاجز بن کے کھڑے ہو جائیں گے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے, اپنی ندامت کا اظہار کر کے کھڑے ہو جائیں گے, تو وہ آپ کی باتوں کو بھی سنے گا, آپ کی دعاؤں کو بھی سنے گا. تو نماز تو ایک یہ تحفہ ایک چیز. دوسری چیز سائنس نے اس کو پروف کیا, اور انہوں نے یہ پروف کیا
اب آپ دیکھیں کہ یوگا نکل گیا, ورزشیں نکل گئی, لوگ جم جا رہے ہیں, ورزش کر رہے ہیں, یوگا کر رہے ہیں. تو نماز تو اللہ نے آپ کو بہترین ایکسرسائز اور ورزش دے دی. 5 وقت کی نماز آپ کو ورزش دے دی کہ آپ کھڑے ہو جائیں سیدھے, پھر رکوع میں جائیں. جب رکوع میں جاتے ہیں تو گھٹنے سٹریچ ہوتے ہیں, پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن آپ کے سر پہ آتا ہے, پھر آپ بیٹھتے ہیں, پھر سلام پھیرتے ہیں. گردن, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ کہے گا آپ گردن کو یوں کریں, ہم 5 وقت گردن کو یوں کر رہے ہیں. وہ کہے گا کہ آپ سر نیچے پاؤں پر کریں, بلڈ پریشر آپ کا صحیح ہو. تو اللہ نے نماز بھی ہمیں ایکسرسائز دے دی. اب اس نماز کے ساتھ اللہ نے ایک چیز اور ہمیں دے دی. وہ کیا دے دی؟ پاکیزہ کرنے کے لیے وضو دے دیا کہ وضو کرو گے تو نماز ہے. اب 5 وقت آپ گرد و مٹی سے لدے ہوئے, معاشرے کی دھند اور اس میں گندگی میں, لیکن جب آپ منہ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک کا مسح کرتے ہیں, تو پھر آپ جرم سے بھی دور ہو جاتے ہیں. 5 وقت آپ پانی میں اپنا ہاتھ دھوتے ہیں, ورزش کرتے ہیں. تو یہ ایک تو جسمانی آپ کے لیے اللہ رب العزت نے انعام دیا, پاکیزگی دے دی. سیکنڈ, اپنے سے ملاقات کا ایک موضوع دے دیا کہ مجھ سے ملاقات کرو, اپنے مسئلے حل کر لو. بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب, سائنس کا تذکرہ ہوا تو ہم اس کو بھی ایک مکمل سوال بنا لیتے ہیں. واقعہ معراج میں اسپیڈ کا معاملہ ہو, نظر کا معاملہ ہو, گفتگو کا معاملہ ہو, ماضی کی بات ہو, مستقبل کی بات ہو, یہ سب کسی نہ کسی طرح سے سائنس سے جڑے ہوئے ہیں. واقعہ معراج کے لیے اگر کوئی اس کے سائنسی پہلو ڈسکس کرنا چاہے تو کیسے بریف کریں گے؟ اچھا میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن ایک عقائد کے باب میں ایک عقیدہ اور رہ گیا تھا ہمارا. ہاں میں اس کو بھی بیان کر دوں. کہتے کہ ہم بولتے ہیں یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمیں نماز تحفہ عطا فرمائی بوسیلہ مصطفیٰ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جو ہے عرش پر پہنچ جاؤ, جبرائیل تمہیں لینے آئے اور تم میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ قاب قوسین و ادنیٰ کے مقام پر. لیکن اے رسول اللہ کے غلام, تجھے اللہ نے ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے کہ تو اسی زمین پر سچے دل کے ساتھ سجدہ کرے گا تو الصلاۃ معراج المومنین, یہی نماز تجھے عروج و ارتقاء عطا فرما دے گی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے تحفہ عطا فرمایا, لہٰذا اس نماز کے اندر ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیے یہ صلاۃ نماز کو بھی کہا گیا, یہ تو ہم نے اپنی سہولت کے لیے اپنی زبان میں اسے نماز کہہ دیا. عربی میں نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں, درود کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. ایک صلاۃ ہے صلاۃ للہ اور ایک صلاۃ ہے صلاۃ للرسول. یہ دونوں صلاۃ اللہ نے نماز میں جمع کر دی. لہٰذا ہم تکبیر تحریمہ سے لے کر اور آخری جو قادہ ہے, قادہ اخیرہ, وہاں تک جو ہم یہ پڑھتے ہیں یہ صلاۃ للہ ہے, اللہ کے لیے نماز ہے. لیکن جب نماز اپنے کمال پر پہنچی تو صدا آتی ہے, بندے اب تک تو نے جو پڑھا وہ کس کی سنت تھی؟ میں نے کہا اللہ تیرے رسول کی سنت تھی. فرمایا رسول کی سنت تھی, کیا میری سنت ادا نہیں کرے گا؟ اللہ تیری سنت کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میری سنت تو نبی پر درود و سلام بھیجنا ہے. جس نبی نے تجھے یہاں پر پہنچا دیا, کیا تو اس نبی کا ذکر اور سلام نہیں پڑھے گا؟ میں نے کہا رب کریم تیرے نبی کی شریعت تو یہ ہے کہ جب اگر کوئی میں نماز کی حالت میں ہوں تو کوئی اگر السلام علیکم کہہ دے تو میں وعلیکم السلام کہوں گا, نماز ٹوٹ جائے گی. نہ میں کسی کو سلام کر سکتا ہوں, نہ کوئی مجھ سے سلام کر سکتا ہے. تو نماز تو خالص تیرے لیے ہے. تو فرمایا کہ اے بندے, تو غیر اللہ کو سلام کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. نہ اللہ کو تو سلام کر سکتا ہے نہ غیر اللہ کو, تجھے حبیب اللہ کو سلام کرنا ہے. کیا بات ہے. اللہ کو ہم سلام نہیں کر سکتے, وہ تو خود سلام ہے. لہٰذا اللہ نے اس مقام پر امام غزالی فرماتے احضرہ فی قلبک, اے بندے اپنے دل میں نبی کے خیال کو حاضر کر. اللہ, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ پڑھنا السلام علیکہ ایھا النبی. مفتی صاحب تشریف فرما ہے, یہاں پر دو حاضر اور خطاب کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو ایھا اور دوسرا علیکہ, کاف ضمیر واحد ہے خطاب کی. لہذا فرمایا کہ اے اللہ السلام علیکم نہیں پڑھ سکتے. نہیں, یہ فقط اللہ اور رسول کا معاملہ ہے, یہاں پر فقط نبی پر سلام بھیجے گا, یہاں پر کوئی اور نہیں آ سکتا نبی کے علاوہ. تو ضمیر جو ہے واحد کی یوز کی گئی. السلام علیکہ ایھا النبی, کسی مولوی صاحب سے جا کر ترجمہ کسی مدرسے پہ کر لیں, اس کا ترجمہ وہی ہے جو ہم نماز جمعہ کے بعد سلام پڑھتے ہیں, یا نبی السلام علیکم. السلام علیکہ, دو حاضر کے صیغے. السلام علیکہ ایھا النبی, فقط نبی پر سلام بھیج, دوسرے پر بھیجے السلام علیکما بھی کہہ دیا تو نماز چھوٹ جائے گی.
اور ایک ایک لفظ واجب کر دیا. اگر یہ رہ گیا تو کیا کریں؟ بھئی دوبارہ اتحیات پڑھ. اے اللہ سورہ فاتحہ رہ گئی تو کیا کریں؟ اتحیات پڑھ. اے اللہ اگر ہم نے دعائے قنوت بھول گئے تو کیا کریں؟ سجدہ صاف کر. دیکھیں یہ نماز کا نیوکلیس ہے. ایک نیوکلیس اور نیوکلیولس ہوتا ہے. تو نماز کا نیوکلیس 2 سجدے اور نبی پر سلام بھیجنا تشہد. لہٰذا جو بھی غلطی ہو جائے تشہد پڑھ لے اور مجھے 2 سجدے کر لے, نبی پر سلام پھیر دے, سلام بھیج دے, ساری بھول چک تیری معاف کر دوں گا. کیا بات. لہٰذا السلام علیکہ ایھا النبی. میں نے کہا اللہ نماز کے بعد پڑھے تو کیا گناہ ہے؟ فرمایا بندے تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ ثواب ہے, باہر پڑھ ثواب ہے. نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ ثواب ہے, نماز کے باہر پڑھ ثواب ہے. قرآن نماز کے اندر پڑھ ثواب ہے, نماز کے باہر پڑھ ثواب ہے. نماز میں زیادہ ثواب ہے. لہذا فرمایا کہ جب جس طرح نماز کا ہر تیرا ورد, نماز کے اندر بھی ثواب, نماز کے باہر بھی ثواب, اسی لیے اللہ نے السلام علیکہ ایھا النبی جب نماز میں یا نبی السلام علیکہ کہلوا دیا, یہاں پر ثواب ہے, نماز کے باہر بھی ثواب ہے. کیا بات. لہٰذا یہ عقیدہ یا رسول اللہ بولنا, اور یہ بھی ہمارا اسی معراج میں جو تحفہ معراج ہے اس سے ثابت ہے. نماز کے اندر پڑھا دیا جو توحید خالص ہے. اس کے بعد میں سائنس کی طرف آتا ہوں. اچھا سائنس والا سوال ہم لے لیتے ہیں, ایک کلام سن لیتے ہیں, پھر چلے پورا جو ہے سوال کا احاطہ کریں گے. جی عمران بھائی, شب معراج کے حوالے سے خوبصورت روحانی گفتگو بھی ہو رہی ہے, نورانی کلام بھی پڑھے جا رہے ہیں, ایک بہترین محفل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. شب معراج کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 سے. علماء کرام موجود ہیں, اسکالرز موجود ہیں, ثنا خانان مصطفیٰ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی تھی وقفے سے پہلے اور ایک بہترین سوال ہمارے سامنے تھا جو واقعہ معراج میں سائنسی پہلو ہیں, اس پر گفتگو کم ہوتی ہے. آج ہم کوشش کریں گے اس پر بھی ذرا گفتگو کریں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے سوال سے؟ دیکھیں اس میں اللہ کے پیارے حبیب لبیب کو جو عروج و ارتقاء اور یہ ملاقات اللہ نے عطا فرمائی, اس میں بے شمار معجزات نظر آتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں لے جائے گئے اور وہاں جا کر آپ کا شق صدر ہوا, اوپن ہارٹ سرجری ہوئی, کیبیج جس کو بولتے ہیں. لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ وہاں پر نہ کوئی ہارٹ لنگ مشین تھی, نہ وہاں پر کوئی انستھیٹک تھا, نہ انستھیزیا تھا, نہ وہاں پر کوئی ہارٹ سرجن تھا, اور نہ کوئی بے ہوشی کا عالم تھا. کچھ بھی نہیں تھا, انستھیزیا نہیں تھا, تو بے ہوش کیسے کیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل نکالا گیا اور نکال کر سونے کے تشت میں رکھا گیا, آب زمزم میں اسے ڈالا گیا. لوگ بولتے ہیں دھوتے ہیں. میں نے کہا کہاں نبی کے پیر کے ایڑی لگنے سے پانی نکلنے والا, اور کہاں وہ قلب اطہر جس پر قرآن نازل. اللہ نے در اثر قلب مصطفیٰ کو زمزم سے مس کیا کہ اے زمزم قلب مصطفیٰ کی برکتیں حاصل کر لے, تاکہ قیامت تک مسلمان جب جب پانی پیتے رہے, حج اور عمرہ پر آتے رہے, تو بوسیلہ زمزم قلب مصطفیٰ کی برکتیں غلاموں کو بھی حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور سونے کے تشت میں اس لیے رکھا گیا کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا, تو قلب مصطفیٰ بھی کوئی غضب نہیں آ سکتی. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب میرا سینہ اطہر نکالا گیا, اب یہ میڈیکل سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں, there is no answer. ٹھیک ہے نا, کہ میڈیکل سائنس جو اس کا جواب دے, یہ بیونڈ دا میڈیکل سائنس ہے. لہٰذا حضور فرماتے ہیں قلب سدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان, کہ فرشتے حیرت کر رہے ہیں کیسا عجیب و غریب دل ہے کہ جس کے اندر 2 کان ہیں جو سب کچھ سن رہے ہیں, 2 آنکھیں جو سب کچھ دیکھ رہی ہیں. لہٰذا معلوم ہو ہمیں فقط اللہ نے چہرے پر آنکھیں اور کان عطا فرمائے, نبی کو اللہ نے اپنے نبی کے قلب میں آنکھیں بھی عطا فرمائی اور کان بھی عطا فرمائے. لہٰذا اسی لیے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ 2 مرتبہ دیکھا. اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ان محمد رأى ربہ مرتين, ٹھیک ہے نا, مرتن بالبصر و مرتن بفؤادہ, ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا, ایک دفعہ چہرے کی آنکھ سے دیکھا. لہٰذا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن اگر میں جلدی بیان کروں, اس کا معلوم ہے دنیا کا ہر شخص دل کا محتاج ہوتا ہے زندگی کے لیے, لیکن حضور زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے قلب نکال لیا پھر بھی آپ زندہ ہیں. دوسرا ہے کہ 200 مائلز اوے اگر آپ سفر کریں عمودی, ٹھیک ہے نا, تو ایک وقت آتا ہے کہ آکسیجن نہیں ہوتی. آپ کا جو جہاز ہوتا ہے نا,
اس کے اندر اگر کوئی ٹربل ہو تو آپ کو پہلے سے بتایا جائے آکسیجن مارک جو ہے ول ہینڈ آؤٹ اینڈ یو جسٹ پلیس دس انسٹرومنٹ آن یور نوز کہ آپ اس کو اپنے کان پر رکھ لیں, اپنے ناک پہ رکھ لیں, سوری, اور آکسیجن لیں. اس کا مطلب وہاں پر آکسیجن نہیں, مطلب یہ ہوا کہ عام انسان اوپر جائے تو اسے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن حضور ساتوں آسمان کے پار چلے گئے, آپ کو آکسیجن کی ضرورت نہیں. آکسیجن کا انسان محتاج ہے, اور جو محسن انسانیت ہے وہ آکسیجن کا محتاج نہیں, آکسیجن ان کی محتاج ہے. پھر ہم چلتے ہیں جناب آئن اسٹائن کی طرف. آئن اسٹائن جو ہے وہ نظریات, اضافی نظریات کی تھیوریز لے کر, تھیوریز آف دا ریلیٹیوٹی ود لائٹ, کہ اسپیڈ آف لائٹ اس نے بتایا کہ 1,86,000 مائلز پر منٹ ہے, یہ اسپیڈ آف لائٹ ہے. لہٰذا ایک ایکویشن اس نے ڈرا کری, اس نے کہا کہ ٹی اگر لیا جائے, ٹی سے مراد ہے ٹی از اکول ٹو اسپیڈ آف دا موونگ باڈی. کوئی اگر جسم جو ہے اگر حرکت کر رہا ہے, لہٰذا اس کو کہا وہ ٹی ہے. ٹی ناٹ کیا ہے, جہاں سے حرکت کر رہا ہے وہ اسٹیشنری فریم جو ساکت و جامد ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں سے اس کو ٹی ناٹ کہا. v از اکول ٹو ویلاسٹی آف دا ٹائم, ٹی از اکول ٹو اسپیڈ آف دا ٹائم, ٹھیک ہے نا. اب ایکویشن کیا بنی, ٹی از اکول ٹو ٹی ناٹ اپون انڈر روٹ 1 مائنس v اسکوائر اپون c اسکوائر. اس کو سادہ لفظ میں بتاؤں کہ آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی متحرک جسم ایسی جگہ سے سفر شروع کرتا ہے جو کہ اسٹیگنٹ ہے, ساکن ہے, جو حرکت نہیں کر رہی, فار ایگزامپل یہ زمین ہے, ٹھیک ہے نا, لہٰذا یہاں سے اگر کوئی شخص اپروکسیمیٹلی از اکول ٹو دا اسپیڈ آف دا لائٹ ہی اسٹارٹ دا ٹریولنگ, ٹھیک ہے نا, اگر وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے اور اپروکسیمیٹلی تقریباً اسپیڈ آف لائٹ کے قریب سفر طے کرتا ہے, تو کہا کہ 5,000 سال کا بھی سفر کر کے آ جائے تو جب وہ واپس اس اسٹیگننٹ فریم میں داخل ہوگا تو وہاں پر جو وقت ہوگا وہ محض چند سیکنڈ گزرے گا. اچھا, یہ سائنس بیان کر رہی ہے آج کی, لیکن سائنس یہ کہتی کہ اسپیڈ آف لائٹ سے ممکن نہیں, اپروکسیمیٹلی اسپیڈ آف لائٹ یعنی کہ اس کے قریب. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیڈ آف لائٹ سے نہیں, آپ سو مینی اسپیڈس آف لائٹ براق پر سفر کیا, اس کے بعد سراب وہ تخت آ رہا ہے, رف آ رہا ہے, اس کے بعد عروج و سیڑھی آ رہی ہے, اور پھر ادنو منی کے خطاب آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ایک خطاب آتا تو میں اتنا سفر کرتا جتنا وہاں تک سفر کیا. تو یہ نبوت کی رفتار تھی ادنو منی کی. دنا حضور بڑے فتح اللہ کی ضمیر, لوگ بولتے ہیں کہ جناب اللہ کی طرف, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شان کے مطابق استقبال فرمایا. اور لہٰذا اب یہ سائنس یہ بتا رہی ہے, اور ایسے عالم میں جب حضور فرمانے اپنے ذوق کے لیے کہتا چلوں, حضور فرماتے جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے انوار و تجلیات عجب منظر ہے تو میرے آواریز بشری پر ایک کیفیت طاری ہوئی. اس لیے کہ یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا معراج جو ہے اقصیٰ پر ہو گئی تھی. جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں آپ کی نورانیت کی معراج تھی. کہ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ میرے پاس نور نہیں ہے, جہاں نورانی فرشتوں کا سردار اس کے نور کی انتہا ہو جاتی, وہیں سے نبی کے مخصوص نور کی ابتدا ہوتی ہے. لہٰذا حضور اوپر چلے گئے اور نور جبرائیل نیچے رہ گیا. اب وہ جو عالم تھا وہاں ابدیت مصطفیٰ تھی, ٹھیک ہے نا. تو ابدیت مصطفیٰ کو اب معراج ہونی تھی, تو قاب قوسین و ادنیٰ کے مقام پر اللہ تبارک و تعالی بنایا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ابدیت حضور کی وہ سارے حضور کے لطائف سے اعلیٰ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گئی ہے. رسالت اللہ سے مخلوق کی طرف آنا ہے, اور ابدیت مخلوق سے خالق کی طرف جانا ہے. لہٰذا ابدیت میں فضیلت ہے. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رفتار سے چلے, ادنو منڈی کے خطاب ہوتے رہے, اللہ نے انوار و تجلیات کے حجابات, ایسا نہیں کہ اللہ کے کوئی حجاب ہے, حجاب ظاہر ہے کہ انسان کو ڈھانپ لیتا ہے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. اور ہم اس چیز کے بھی قائل نہیں کہ حضور نے اللہ کا احاطہ کیا, سرکل کیا, جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پاؤں سے لے کر پورا سرکل ہو رہا ہے. نہیں, اللہ نے جتنا کروانا چاہا اتنا کروایا, اللہ کی ذات کا احاطہ کوئی آنکھ نہیں کر سکتی. لہٰذا حضور نے رب کا دیدار کیا, احاطہ ہم نے قائل نہیں ہے. ہم جس طرح ہم آسمان کو دیکھتے ہیں, ہم ایک نگاہ میں آسمان نظر آیا اور اس کے بعد آپ کو لگے گا آسمان ڈوب رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر آگے چلے جائیں گے آسمان ویسے ہی نظر آئے گا. پورے آسمان کو دیکھ سکتا ہے؟ جب ایک مخلوق کو پورا دیکھنا ممکن نہیں تو خالق کو پورا دیکھنا کس طرح ممکن ہے. لہٰذا اللہ نے دیدار کیا. لیکن حضور جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا کہ میرا بستر بھی گرم تھا, کنڈی بھی ہل رہی تھی, وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ حضور نے اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ سفر کیا, اور علماء فرماتے 18,000
سال تک آپ معراج پر رہے، اور لیکن چونکہ آپ اسپیڈ آف لائٹ سے بھی تیز گئے ہیں، براق کی رفتار سے گئے، اور پھر اللہ ادنو منی نبوت کی رفتار سے گئے، لہٰذا جب واپس پلٹا تو سائنس تو کہتی ہے کہ ٹائم کو نیگیٹو ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹائم کو اسٹیگننٹ فرما دیا، اور اکارڈنگ ٹو دا تھیوری آف دا آئنسٹائن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جتنا اللہ نے چاہا روکا، اور جب واپس آئے تو زمین پر پانی بھی بہ رہا تھا، کنڈی بھی آپ کی ہل رہی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ سائنس آج پروف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ میں نے آپ کو پوری اس کی ایکویشن آپ کو بتا دی ہے. لہٰذا جیسے جیسے سائنس آگے بڑھتی جائے گی، میں ایتھیسٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بائبل کے اندر کنٹراسٹ ہے، بہت سارے کوشچن ہیں جو سائنس ایڈریس کرتی ہے، بائبل جواب نہیں دیتی، لیکن قرآن سے آپ جس سوال کا بھی ایڈریس کرو گے قرآن اس کا جواب دے گا. مثال کے طور پر اب یہ کہتا ہے کہ جناب مسلمان کیوں نہیں گئے چاند کے اوپر، صاحب یہ نان مسلم کیسے چلے گئے؟ پہلی بات تو یہ کہ گئے نہیں گئے، there is no proof. ٹھیک ہے نا، لیکن صاحب ہم مان لیتے گئے تو کو اللہ فرماتا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ تم ایک طبق سے دوسرے طبق پر سب کچھ دیکھ کر آئے پھر بھی اللہ کا انکار کر رہے ہو. تو معلوم ہوا کہ سائنس جو بھی کوئسچن کرتی ہے، ابھی نماز کی بات ہو رہی تھی، دیکھیے اب نماز کے اندر بھی جب حضور ایسا تحفہ لے کر آئے، جب ہم نماز میں جاتے نا، قرآن میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اس سے پہلے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جھوٹی پیشانیوں سے پکڑے گا. ٹھیک ہے نا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطا والی پیشانی سے تمہیں پکڑے گا. ابھی خطا تو انسان کرتا ہے، پیشانی کا کیا قصور ہے؟ تو یاد رکھ لی کہ آپ کی پیشانی کے اندر دو بڑے بڑے سیریبل ہیمسفیر ہیں، یہاں پر سیریبیلم ہے، یہاں سیریبل ہیمسفیر ہے، اوپر کارٹیکس، نیچے آپ کا میڈولا پورا برین اسٹیم جو نہیں آپ کے نیچے جو ہے آپ کے کاکسکس تک آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 5 تک، یہ پورے کو پھر اس کی برانچیز نکل رہی ہیں، لیکن آپ کا سینٹر آف فوکس، سینٹر آف ڈیسیشن کیا؟ یہ آپ کی پیشانی ہے. جب بھی آپ کوئی چیز سوچتے ہیں نا یہ رنکلز آ جاتی ہیں. لہٰذا سیریبرل ہیمسفیر یہاں ہے، انسان اچھا کرتا ہے تو پیشانی سے کرتا ہے، خطا کرتا ہے تو پیشانی سے کرتا ہے. لہٰذا فرمایا کہ تمہاری خطا والی پیشانی، سائنس آج یہ تلاش کر رہی ہے، قرآن نے 14 صدیاں قبل بتا دی. تو میں تو سائنس کو بھی چیلنج کرتا ہوں، بھائی قرآن سے کوئی سوال کرو، قرآن آپ کو ایمبریولوجی بتائے گی، قرآن آپ کو میتھمیٹکس بھی بتائے گا، قرآن آپ کو فزکس، چاہے وہ کوانٹم فزکس. اب آپ بات کرتے ہیں کوانٹم فزکس آج یہ بتا رہی ہے کہ انسان جو ماضی میں بھی جا سکتا ہے، اور کوانٹم فزکس یہ بولتی ہے انسان استقبال میں بھی جا سکتا ہے. تو آج آپ یہ دیکھیے کہ جو موویز آپ دیکھتے ہیں کہ انسان پاسٹ میں چلا گیا، ٹائم مشین بنائی اسپیڈ آف لائٹ کی طرح اور انسان وہاں پر پہنچے، اٹ از کالڈ کوانٹم فزکس. لہٰذا آج جو فزکس سے طبیعات ہے وہ ما طبیعات کی باتوں کو ثابت کر رہی ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے، ایگریکلچر ہو، ہارٹیکلچر ہو، نیویگیشن ہو، میتھمیٹکس ہو، ایمبریولوجی ہو، چاہے وہ ٹگنومیٹری ہو، چاہے وہ لاگرتھم ہو. آپ دیکھیے قرآن کے اندر کیا زبردست سورۃ النساء کے اندر میتھمیٹکس بتایا گیا وراثت کے قوانین کے معاملے میں. آپ قرآن پڑھیے، وہاں پر ایمبریولوجی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اس کی پوری تشریح کروں گا، گھنٹے درکار ہیں، لیکن جلدی سے یہ بتا دوں کہ جتنا انسان کا زائیگوٹ سے لے کر فلیپین ٹیوب سے زائیگوٹ بنا، وہاں سے لے کے مرولا تک، مرولا سے لے کر انسان کا ایمبریو آہستہ آہستہ جنین جو بڑھتا ہے بطن مادر میں جو اسٹک ہوتا ہے، قرآن نے ان مراحل سے لے کر انڈومیٹریم، ایکزومیٹریم سے لے کر جو مدر کی وال سے ایبڈومینل، وہاں سے لے کر بچے کی گروتھ تک، یہاں تک کہ بچہ پورے کا پورا تخلیق پا جاتا ہے بالکل ایگزیکٹلی جو آج بابا ایمبریولوجی کیتھ مور نے جو سائنس کو، ایمبریولوجی کو بیان کیا، ہمارے اور آپ کے نبی نے 14 صدیاں قبل انسان کو وہ راز عطا فرما دیا. ڈیز، ویکس، سب کچھ بتا دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ، آج سائنس بول رہی ہے جناب ہواؤں میں انسان کے پیغام موجود ہو، اتنا اوپر جاتے جاؤ پتہ یہ چلے گا کہ آپ جناب پیلیولتھک ایج میں چلے گئے، پہاڑوں کے دور کی بھی آواز وہاں پر موجود ہے. تو کیوں موجود ہے؟ اس لیے موجود ہے کہ اوپر جاتے جائیں گے تو ٹائم جو ہے وہ صفر ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے حبیب کو جو معراج عطا فرمائی، وہ
یقینی طور پر آئنسٹائن کو وہیں سے ملا، اور اس کے علاوہ نیوٹن کے بھی آ کر سیب اوپر لگا تو اس کو گریویٹی آف ارتھ جو ہے اسے ملی. تو یہ قرآن کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان. یہ گریویٹی آف ارتھ بیان کی ہے. لہٰذا اس کو آج پتا چلا، قرآن نے پہلے بتا دی اے انسان تو اس گریویٹی کو توڑ کر آگے جا سکتا ہے تو چلا جا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب گریویٹی کو نہیں توڑ سکتے اس لیے کہ طاقت ہے نہیں، لیکن طاقت آ گئی، گریویٹی ٹوٹ گئی. تو ترجمہ کہا گیا. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ نے ایسا شاندار آپ نے ترجمہ کیا جو ہر دور کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ ہے اے انسان اگر تو گریویٹی آف ارتھ کو چیر کر کسی بھی پلینٹ پہ جائے گا تو جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر بھی جائے گا وہاں پر تجھے میرے رب کی قدرت اور خدائی ہی نظر آئے گی. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، ایسے بھی لوگ تھے اس زمانے میں جن کے جملے روایتوں میں لکھے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ سنا وہ محمد کیا کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا اور یہ سارے کا سارا سفر جو ہے جو ہزاروں سال کا بنتا ہے، ہزاروں میل کا بنتا ہے، وہ محمد کہتے ہیں میں نے چند سیکنڈز میں پورا کر لیا. اچھا یہ تو ہو گئی اس وقت کی بات. جو منکر تھے، جو بت پرست تھے، یا جو سرکار سے عداوت رکھتے تھے، آج بھی کچھ لوگ جو انکار کرتے ہیں واقعہ معراج کے جسمانی ہونے کا، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ رب کا انکار کر رہے ہیں. ہاں کہ یہ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ یہ کہیں لکھا ہوا ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ سائنس نے کس طرح سے ان جاہلوں کو بھی بتا دیا کہ اس لیے ممکن ہے کہ اب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، مائک میرے یہاں لگا ہوا ہے، سامنے کیمرہ ہے، یہ آواز اور تصویر پہلے جا رہی ہے مشین میں اور کیمرے میں، پھر یہاں سے ہوتے ہوئے PCR MCR، پھر یہاں کے لوکل سیٹلائٹ، پھر انٹرنیشنل سیٹلائٹ، سب سے گھوم کے جب واپس آتی ہے تو پوری دنیا میں ہزاروں میل دور بھی یہ نشریات دیکھی جاتی ہے. سفر پورے کا پورا 4 یا 5 سیکنڈ لیٹ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. جب یہ آج ایسا ہو سکتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیڈ کا کیا عالم ہوگا. گفتگو جاری رہے آپ گی. دیکھیں نا فیکس مشین کو آپ دیکھ لیں. دیکھیں یہاں سے آپ نے پیپر ڈالا، جو کچھ وہ اس تو میں چھپا ہو فزیکل ہے تو نا، باہر چلا گیا. وہ تو فزیکل ہے، وہ تو فزیکل ہے. اور یہ فیکس مشین اب پرانا ہو گیا. ہاں اب ایسی مشین اب جو ہولوگرام ہے کیا ہے، ہولوگرام ٹیکنالوجی جو آئی ہے. آپ کسی میٹنگ کر رہے ہیں، اگر بھلی آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہو، آپ امریکہ میں بیٹھے ہو، آپ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے نظر آؤ برابر میں کھڑے. تو ہولوگرام جو ہے سائنس نے آ کر یہ بتا دیا کہ سب اٹ از پاسبل that anybody, not anybody, that Prophet sallallahu alaihi wasallam went to meet Allah subhanahu wa ta'ala دیکھیں نا ہم beyond the skies. ای میل میں بھی ڈاکٹر صاحب ہم کچھ چیز لکھتے ہیں اور اٹیچ کرتے ہیں فائل، سیم پہنچ جاتی ہے چاہے کتنے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا بندہ، اس کے سسٹم پہ سیم آئے. یہ تو اور ایک سافٹ ہے سیکنڈ نا، میں یہ تو سافٹ ویئر ہے، یہ تو سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر بھی پہنچ رہا ہے نا. مقصد آپ کی فیکس مشین کا کاغذ ہارڈ ویئر ہے نا، وہ وہاں پر پہنچ رہا ہے، ایسے ہی چھپے وہاں سے نکل رہا ہے، وہاں پر پہنچ رہا ہے. اب یہ دیکھیں ایک کلام سنتے ہیں. دلچسپ گفتگو ہے، معلوماتی گفتگو ہے. معراج مصطفیٰ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جدید دور کے جو معاملات ہیں اس کو بھی زیر بحث لانا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے اور معلومات میں اضافہ. جی بھائی. اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو بابرکت راتیں ہیں جس میں اتنے بڑے بڑے واقعات جو ہے رونما ہوئے تاریخ اسلام کے، ان کو ہم ایونٹ کیوں بنا دیتے ہیں؟ اس پہ پھر ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں نوافل پڑھو، اس میں کہتے ہیں اگلے دن روزہ رکھو، اس میں ہم کہتے ہیں اس رات کو جاگو. اہتمام کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں جن لوگوں کو اعتراض ہے ان کو کیا جواب دیں؟ دیکھیے اسلام جو ہے نا ایک اعتدال والا مذہب ہے. ہر چیز میں اعتدال ہو. آپ خوشیاں مناؤ تو اعتدال کے ساتھ، جنگ کرو تو اعتدال کے ساتھ. یہ احادیث مبارکہ میں اس کے مضامین ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ کیا ہے، اسلام نے جو ہمیں عبادات کا اصول دیا ہے نا، وہ یہ نہیں دیا کہ بس اس رات کو عبادت کرو اس کے بعد تمہاری چھٹی. تصور یہی آ رہا ہے جو آپ کا سوال سے تصور ظاہر ہو نا، حقیقت بھی یہی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر بولنے والوں کو موقع ملتا ہے کہ جب شب برات آتی ہے تو سارے کے سارے حاجی نمازی بن جاتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. رمضان شریف شروع ہوتا ہے، ایک دم مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور اس کے بعد عید کے دن دیکھیں آپ پہلے دن ہی ظہر کی نماز میں تو آپ سارے نمازی غائب ہو. جیسے چاند نظر آیا اس دن فجر بھی گئی. ہاں فجر بھی نعوذ باللہ. چلے وہ تو عام طور پر ہوتا ہی کہ روز لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں تو فجر میں پہنچ جاتے ہیں کثیر تعداد، لیکن پھر بھی تعداد کم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ آپ نوافل پڑھو اس رات، تو ان کی ایک نیت، صالح نیت یہ ہوتی ہے کہ چلے یار وہ کیا کرے گا اگر اس رات بھی منع کریں تو وہ ہوٹل میں وقت گزارے گا. جیسا کہ آج کل بہرحال ابھی کا دور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی افادیت کا انکار کوئی مسلمان، کوئی ذی شعور نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا بہت مطلب فائدے پہنچائے اور پہنچا رہا ہے،
लेकिन जितनी हलाकतें हुई हैं वो इसके नफ़े से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। सोशल मीडिया की वजह से शुक्र को शुबहात मुसलमान के अंदर पैदा हो गए। आप इस्लाम को देखें तो इस्लाम ने हमें जो बताया तरीक़ा वो उसूल के बताया है, क्या आप अल्लाह और उसके रसूल के दीन को खालिस रखो। सही। ये नहीं कि एक रात नवाफिल पढ़े फिर माफ़ है। मैं इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, ये याद रखिए, हरगिज़ ये माना नहीं है कि जो लोग नवाफिल पढ़ते हैं मैं उनको मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो नवाफिल अदा करें, बिल्कुल इस रात में कुरान की तिलावत कसरत से करें, क्योंकि कुरान ने हुक्म दिया है कि जब ऐसे अय्याम आए ना तो ख़ास कर उसका एहतमाम किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही होना चाहिए कि जब 12 रबीउल अव्वल आए तो मुसलमान हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते हैं, शब मेराज आती है, शब बराअत आती है, दीगर अय्याम आते हैं, शब क़द्र आती है। शब क़द्र में तो सही अहदीस के अंदर मौजूद है कि उसको जो है इन रातों में तलाश करो और इबादत करो। तलाश करने से मुराद यही है। तो इसी तरह जब ये रातें आती हैं तो सब इसमें हम बारहा ये देखा गया है कि वो लोग जो पूरे साल मस्जिद में आके झांकते भी नहीं ना, वो भी इस रात मस्जिद में आ जाते हैं। हो सकता है ये नीयत हो कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, और ऐसा हुआ है। क्लिक कर जाए कोई बात, कोई एक लम्हा ऐसा, क्योंकि बाबरकत लम्हा होता है ना। और ऐसा हुआ है कि कई लोग ऐसे आए कि जो पूरे साल मस्जिद में नहीं आते थे, लेकिन जब वो शब बारात में आए, शब मेराज के प्रोग्राम में आए, उलमा की खिताबात सुने, महफिल की एक नूरानियत होती है। जैसे इस वक्त हम यहाँ पर एक महफिल सजाए हुए बैठे हैं, बड़ी रात है, बाबरकत साथ है, लेकिन आप याद देखें इसके अलावा अगर हम जिक्र करें तो वो मज़ा आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक ख़ास लम्हात की जो बात होती है ना, वो एक बात उसके अंदर जब इबादत आप करेंगे ना, अल्लाह फिर आपका दिल दीगर नमाजों की तरफ माइल कर देगा। जो कुछ ईद में किया जाता है वो आम दिनों में भी किया जा सकता है, लेकिन ईद का मज़ा उसी दिन है जिस दिन ईद हो। ऐसे ही उसके अंदर एक नूरानियत आती है, उसके अंदर एक मतलब एक लम्हात। जैसे रमज़ान शरीफ आप रोज़े रखते हैं, लेकिन रमज़ान के अलावा अगरचे नवाफिल रोज़े रखें आप, बहुत अच्छी बात है, जायज़ है, सब कुछ सही है। लेकिन आप गौर करें कि रमज़ान शरीफ जब आता है तो उसकी जो रोज़े की नूरानियत है, आप पूरा साल रमज़ान में के अलावा आप नवाफिल पढ़ के देखें, आप बिलाशुबा बाबरकत है। लेकिन जब नवाफिल पढ़ते हैं, इसी तरह इफ्तार और सहर के लम्हात हैं, इसी तरह तरावी के लम्हात हैं। अगर कोई शख्स बोले यार सिर्फ 2 रकात हाफिज़ साहब जो ना पाव पारा तरावी के अंदर सुनाएंगे तो मैं शायद 2 नमाज़ें भी नहीं रुकेंगे। लेकिन वहीं तरावी के अंदर हाफिज़ कबीरा डॉक्टर साहब भी, तरावी का बहुत बड़ा इज्तिमा होता है माशाल्लाह, और हज़ारों की तादाद होती है। चंद दिनों में पूरा कुरान, और चंद दिनों में पूरा, और बहुत तलफ़्फ़ुज़ के साथ सुनाते हैं। ऐसे आपकी तरह बेशुमार माशाल्लाह इस वक्त कारी मौजूद हैं जो बहुत प्यारा, डॉक्टर साहब की तो खैर इनफरादियत है माशाल्लाह कुरान पाक के हवाले से। तो कहने का मकसद ये है कि भैया इस रात में आप लोग जो इबादत करते हैं तो आप एतदाल रखें, यानी आप बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाए कि भाई इस रात में कोई नाफिल पढ़ना ही नहीं है, ये भी गलत है। और क्या अगर सिर्फ इस रात में पढ़ना बाकी नहीं पढ़ना, ये भी गलत है। सही। तो एतदाल रखें। बहुत खूबसूरत बात की, और दौरान गुफ्तगू मुफ्ती साहब ने सहर और इफ्तार को याद दिला दी। माह रमज़ान की बाबरकत सातें आने वाली हैं, तैयारी कर लीजिए। और वैसे भी जो रजब, शाबान और रमज़ान, यानी रमज़ान तक पहुँचने के लिए रजब और शाबान की जो दुआ है वो यही है कि ए अल्लाह हमें उस तक पहुँचा दे, यानी रमज़ान तक पहुँचा दे। तो रजब का ये महीना बाबरकत, इसके बाद शाबान का महीना बाबरकत, और फिर हम रमज़ान की तरफ जाएंगे। एक और बताऊँ जी, आप लोगों का रमज़ान तो जो है सोम लिरुयती वफ्तिर लिरुयती, चाँद देखकर होता है। हुफ़ाज़ कुरान का जो रमज़ान है ना वो शब मेराज से शुरू हो जाता है। बिल्कुल तिलावत की प्रैक्टिस, अब लॉकिंग शुरू हो जाती है, कुरान का फिर शुरू करो, गर्दान शुरू करो। तो ये भी सादत है कि अब आप तो आज से जो है वो नेकियां कमाने में लग गए, हमें कुछ देर लगेगी, लेकिन आप आगे आगे जाएं, पीछे हम भी आ रहे हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं शब मेराज की खुसूसी नशरियात। आप देख रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ और चैनल 5 न्यूज़ से, और मौजूद हमारे साथ उलमाए कराम, सना ख़ानन मुस्तफ़ा। एक कलाम शामिल करेंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये महफिल और ये नशिस्त अपने उरूज पर होगी। तो एक एक नुक्ता इंशाअल्लाह ताला तीनों मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम से मालूम करेंगे। इमरान भाई, साइंस से मुताल्लिक और मेराज मुस्तफ़ा। साइंस से मुताल्लिक डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में साइंस को बयान किया और बड़ी इल्मी गुफ्तगू की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि साइंस कुछ भी नहीं है। साइंस क्या है? साइंस कुछ भी नहीं है। साइंस जो कुछ भी सीख रही है वो दीन से सीख रही है। मैं आपको बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ।
کہ دنیا میں آج تک کوئی بھی چیز ایجاد ہی نہیں ہوئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے موبائل ایجاد کر دیا, سائنس نے یہ ایجاد کر دیا, ایجادات تو میرے رب نے کر دی, سائنس نے صرف دریافت کیا. کیونکہ اگر موبائل ایجاد کیا تو سائنس نے موبائل بنایا, ویوز تو میرے رب نے ایجاد کی ہوئی تھی, پہلے سے تھی, تو سائنس نے صرف اس کو ایجاد کیا. سائنس ایک ٹول ہے, انوویشن ہے. سائنس ایک وہ ٹول ہے جو میرے دین میں بتایا گیا اس کو پروف کر کر کے دے رہی ہے. اب آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کتا کسی پلیٹ میں منہ مار دے, نجس ہے, اس کو 7 دفعہ دھو, پاک ہو جائے گا. کتا اگر کسی پلیٹ میں منہ مار دے, اس کو 7 دفعہ دھو, پاک ہو جائے گا. تو سائنس نے اس کو پروف کیا جب وہ آلات لگا کے دیکھے, اور 1 دفعہ دھویا, کچھ جرمز تھے, 2 دفعہ دھویا, جب 7ویں دفعہ دھویا تو دیکھا ٹیلیسکوپ سے جرمز غائب ہو گئے. سائنس ہر وہ چیز پروف کر کے دے رہی ہے جو دین نے بتا دیا. اسی طریقے سے معراج کے واقعے پہ ڈاکٹر صاحب نے جس پہ روشنی ڈالی کہ جبرائیل السلام نے دل نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب وہ کیا تھا؟ اب ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی ایک علمی گفتگو کی کہ وہ صفائی ہوئی اور یہ تمام معاملات تھے. وہ سائنس نے سیکھا, آج اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے کہ بھئی اس طرح دل بھی نکل سکتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو سائنس آج اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے کہ یار یہ دل نکل گیا, یہ مسلمانوں نے کہا تھا. اب سائنس تو ہر وہ کام کر رہی ہے جو دین نے سکھایا, اس کو پروف کر کر کے دے رہی ہے آپ کو. اب ایک گفتگو کیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی تو میں چاہ رہا ہوں اس پہ میں بات کروں, اور بہت لازم ہے. وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں, ابھی تو ہم اس بات پہ تھے نا کہ حضور حاضر ہیں, ناظر ہیں, حضور نہیں ہے, حضور کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے, لیکن اللہ کی وحدانیت کو, اللہ کو تو ہر کوئی مان رہا ہے. اللہ کو ہم بھی مان رہے ہیں, اللہ کو کوئی اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کو مان رہا ہے, کوئی بتوں کے طور پہ اللہ کو مان رہا ہے. ابھی ایک پرفتنہ پہلے سے تھا, لیکن اب بہت میڈیا کے دور میں یہ جو ایتھسٹ ہم جسے کہتے ہیں وہ آ گئے, اور وہ جس سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ سائنس وہاں تک پہنچی جہاں پہ ایک نقطہ تھا, اب سمجھیے گا بات کو, ایک نقطہ تھا اور بلاسٹ ہوا اور دنیا بن گئی. یہ ایتھسٹ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نقطہ تھا, بلاسٹ ہوا, دنیا بن گئی. تو اللہ کب سے ہے, کب سے نہیں, اللہ کہاں سے ہے, اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب اللہ قرآن میں فرما رہے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ میں کسی کا باپ ہوں, نہ میرے کو کسی نے جنا ہے, یہ ترجمہ ہے. تو وہ جو نقطہ تھا, سائنس صرف وہاں تک پہنچی. تو کوئی ایتھسٹ سے یہ پوچھے کہ وہ نقطہ کب سے تھا, نقطہ کہاں سے آیا, اور نقطے کو کس نے بنایا؟ نقطے کو اب نقطے کو بھی تو کسی نے بنایا, جس نے بنایا وہی وحدہ لا شریک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نہ مانوں تو پھر میں نہ مانوں. تو میں اس پروگرام کے توسط سے تمام اسکالرس, تمام مذہبی لوگ, تمام لوگوں کو آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک میسج میں ایک دینا چاہ رہا ہوں. ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم آ گیا کہ بھائی اتنے پروگرامز میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایتھسٹ سوال کیے جا رہا ہے, اور مختلف اسکالرز, مختلف علماء اکرام اپنی اپنی رائے رب کو منوانے کے لیے اس کو دے رہے ہیں. مت دیں, اس نے نہیں ماننا, انہوں نے نہیں ماننا, وہ سوچ کے بیٹھ گئے کہ رب نہیں ہے. جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا. لیکن اس ٹائپ کے کلپس, ٹک ٹاکس اور اس ٹائپ کے جتنے بھی پروگرامز آ رہے ہیں, وہ جو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جو رب کو مانتے ہیں, جو دین پہ بھی چلتے ہیں, وہ بچوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں. ان کو آپ وہیں پر ہی چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں, اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام پیغام دینا, ہدایت دینا میرا کام. اور جس کو گمراہی لگ گئی, جس کو میں نے گمراہ کر دیا, تم اس کو لاکھ سدھارتے رہو, وہ نہیں سدھرے گا. تو ایسا نہ ہو کہ دوسرے بگڑ جائیں. تو ہر آدمی وہ ایتھسٹ کو جواب دے رہا ہے کہ رب یہ ہے, رب اس طرح سے. میں نہ مانوں والی گفتگو ہے. جی بالکل, بہت بڑی رات ہے, بابرکت رات ہے. تو ہمارے ہاں جتنے بھی ایام آتے ہیں, عید سے لے کر بقرعید تک, اور بقرعید سے لے کر رمضان, اور رمضان سے لے کر محرم تک, تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فی زمانہ یہ رسم بنتا جا رہا ہے. تو اس کو رسم نہ بنائیں. یعنی ہم کو رسمی طور پر مسلمان نہیں ہیں, یہ کوئی مطلب فیسٹیول نہیں ہے, معراج ہے, شب برات ہے, عید ہے. تو یہ اصل میں عبادت کا ایام ہے, یہ اللہ کو یاد کرنے کا ایام ہے, یہ اللہ کی شکر گزاری کا ایام ہے. یہ اس بات کو یاد کرنے کا ایام ہے کہ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کو وہ قرب کی منزلیں ملی, اور پھر جب حضور کو تحفہ دیا. تحفہ انسان جب کسی محبوب کو دیتا ہے نا, تو جو اس کے پاس سب سے بہترین چیز ہوتی ہے وہ دیتا ہے. تو رب تو تمام جو ہے کمیوں سے, خامیوں سے منزہ, مبرہ ہے,
لیکن اس نے اپنے رب ہونے کے باوجود جو تحفہ دیا وہ نماز کا. تو آج رات یہ یقین اور یہ پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہو. جی ڈاکٹر صاحب کلمات آخر شب معراج. ماشاءاللہ دیکھیں آپ کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم شب معراج کیوں مناتے ہیں, کچھ نہیں مناتے, اور کیوں منائیں. تو جس طرح صاحبزادہ صاحب نے فرمایا یہ جو کیوں ہے نا یہ بڑا عجیب و غریب ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کیوں کا مطلب اعتراض, لیکن میں اس کا سادہ سا جواب دوں. فار ایگزامپل آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہے, آپ سالگرہ کر رہے ہیں, اور میں آپ سے گلہ کروں بھائی مجھے نہیں بلایا آپ نے, فرمائیں آپ سے میرا کیا تعلق, جو تعلق والے تھے ان کو بلا لیا, آپ کو کیوں بلاؤ. تو معلوم جو تعلق والے ہوتے ہیں وہ میلاد پر بھی پہنچتے ہیں اور معراج پر بھی پہنچتے ہیں, اور جن کا تعلق ہی نہیں ہے مصطفیٰ سے وہ گھروں میں پڑھ کر سو رہے ہیں. تو اپنے تعلق کو استوار کیجیے. آپ نے شیخ فرمایا کہ دل جب دکھتا ہے دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے, تو حضور تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو کہاں سہتے ہیں. وہ ٹوٹے ہوئے دل یہ ہم نے مجازاً کہہ دیا, اصل میں جس کے دل میں عشق ہو, عشق ہو تو وہی جو ہے ٹوٹے ہوئے دل میں مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے. لہٰذا دل میں حضور کو بسا لیجیے تو پھر آپ کے سارے اعتراض ختم ہو جائیں گے. کہا جاتا ہے کہ اللہ ہے نہیں ہے, وہ بھائی میں نے اللہ کو پہچانا ہے محمد کے وسیلے سے. میرے پاس سب سے بڑی دلیل ہے, میں اللہ کو مانتا ہوں اس لیے کہ محمد نے بتایا, میں نے نہیں دیکھا. اتنا جس کو جتنا حضور تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیے. قرآن میں بھی اللہ شاء اللہ تعالیٰ علیکم ولا ادراکم بی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تاخرون. اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا, قرآن کی آیت تلاوت نہ کرتا, تو میری 40 سال کی زندگی جو اظہار نبوت سے پہلے کی ہے, اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ایگزسٹنس کے لیے میری کوئی زندگی کافی و شافی ہے بطور دلیل. تو لہٰذا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وابستگی کر لیجئے. اور صاحب یہ بتائیے ایک سے پہلے کیا ہے؟ نتھنگ. ایک آپ نے کیسے بنایا, اور ایک مل کے دو ہوتا ہے, یہ آپ کو کس طرح پتا چلا؟ تو آپ ایزیوم کرتے ہیں پہلے, اس کے بعد جا کے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. میں کہتا ہوں اے ایسے نہیں, میں ایسے لکھوں گا. بھئی کیوں لکھا ایسے؟ بھئی ہم نے مفروضہ کر لیا. تو یاد رکھ لیجئے آپ کی جتنی اکائیاں ہیں ان سے پہلے کچھ نہیں, اسی طرح خدا بھی اکائی ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نبی کے جو تعلق ٹوٹتا جا رہا ہے اس تعلق کو استوار کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے. اور جس طرح غلام مفتی صاحب نے, جو مفتی غلام دستگیر صاحب نے, ہمارے غلام دستگیر افغانی صاحب کا نام آیا, ہمارے بزرگ کا نام آ گیا. دیکھیے ہم دستگیر والے ہیں نا, تو بار بار دستگیر. تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہم حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب کرتے ہیں نا, تو اللہ تبارک و تعالی پھر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. نوافل کی بات ہو رہی تھی نا, میں کہتا ہوں کہ اس رات کو, شب برات کو, جو آپ کی سب سے پہلے قضا نماز ہے, کوشش کیجئے وہ ادا ہو. یہ نہ ہو کہ آپ بینیفٹ لینے پہنچ گئے اور اوریجنل آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. وہ ادا کیجئے, نوافل پڑھیے, اس کا ثواب کیا, ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون احببتہ. جو کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے میرا قریب ہوتا ہے, یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب اللہ ہوتا. یہ بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, پھر اسے کمالات ایسا عطا کرتا ہوں کہ پہلے اپنے کانوں سے سنتا تھا, اب کان اس کے ہوتے ہیں اور مظہر میرے بن جاتے ہیں. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا, وہ میری نگاہوں سے, میری قدرت سے, میری بصارت سے دیکھتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَلَئِنْ سَعَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. ٹھیک ہے نا, پوری طویل حدیث مبارک ہے. تو نوافل پڑھنے سے انسان کو اللہ کی محبت ملتی ہے. ہم چاہتے ہیں رب محبوب بن جائے, رب فرماتا نوافل پڑھو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں. کیا بات ہے. تو یقینی طور پر ان راتوں کو جاگنا چاہیے. اور دیکھیے نسبت کی بات ہے, جس کو رسول سے نسبت غلامی ہے وہ تو صاحب معراج پہ کچھ بھی ہو سب کچھ چھوڑ کر حضور کی شان سننے کے لیے آئے گا. کیا بات ہے. بہت شکریہ صاحبزادہ سید جنید شاہ فخری صاحب, آپ تشریف لائے. مفتی غلام دستگیر صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر اطال مصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. ہمارے بہت ہی پیارے الحاج عمران سہروردی صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا شکریہ. سید حسنین شاہ گیلانی قادری آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. یہ تھی میٹرو ون نیوز اور چینل 5 نیوز سے آپ نے جو دیکھی ٹرانسمیشن شب معراج کی خصوصی نشریات. اور مختصر بات یہ ہے کہ جب واقعہ معراج ہوا تو کسی نے آ کے سیدنا صدیق اکبر سے یہ کہا کہ تم سنتے ہو تمہارا محمد کیا کہہ رہا ہے, یعنی وہ تنقید کر رہا ہے اور مذاق خیزی کے انداز میں بیان کر رہا ہے کہ تم نے سنا تمہارے محمد کیا کہہ رہے ہیں.
تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنے ہزار میل کا سفر جو ہے وہ چند ساعتوں میں طے کیا اور میں واپس گھر پہ بھی آ گیا. تم یقین کرتے ہو اس پہ؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر محمد نے یہ بات کی ہے تو سچ ہی کہی ہوگی. وہ اس سے بھی زیادہ کوئی ایسی بات کہے جو تیری عقل قبول نہ کرے تو میں اس پہ بھی یقین کر لوں. تو ہم سیدنا صدیق اکبر والے ہیں, ہم یقین کرنے والے ہیں. جو کچھ محمد نے کہہ دیا, جو کچھ محمد نے فرما دیا, جو کچھ محمد نے کر دیا, ہمیں اس پہ یقین ہے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.